لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے لیے نمونہ بن کر تشریف لائے ہیں. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں تمام سے گزارا، اور ایک انسان کی سماج میں جن جن حیثیتوں سے تعلق ہو سکتا ہے ان تمام تعلقات سے بھی حضور کو گزارا. اسی کو آپ سن رہے تھے. ہمارے آقا کسی کے اولاد بھی تھے، تو اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں امت کے لیے کیا نمونہ ہے. پھر ہمارے آقا کسی کے بھائی بھی تھے. حضور بھائی ہونے کی حیثیت سے حضور کی سیرت میں کیا ہدایتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں. پھر آپ یہ سن رہے تھے کہ حضور کسی کے شوہر بھی تھے. گزشتہ آپ نے سنا کہ ہمارے آقا نے زندگی میں کل 11 نکاح کیے. صرف 2 بیویوں کا آپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. باقی وفات تک ہمارے آقا کے نکاح میں 9 بیویاں رہی. اب یہ ہے کہ ہمارے آقا نے کل 11 نکاح کیوں فرمائے. اس پر ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے جہاں تک پڑھا تو ہمارے ناقص مطالعے کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 بڑی اور بنیادی وجہ ہیں ہمارے آقا نے جو 11 نکاح فرمائے. 2 وجہ گزشتہ جمعہ کو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر دہراتا ہوں. اصل منشا صرف بیان سنا دینا نہیں ہے، آپ سمجھے نا، بلکہ انہیں یاد رکھا جائے. جب یاد رہے گا تب ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں گے نا. اور سن کر ہم چلے گئے اور کچھ دھیان سے نہیں سنا تو فائدہ کم ہوگا. بہرحال ہمارے آقا نے جو 11 نکاح فرمائے، پہلی وجہ گزشتہ ہم نے ایک حدیث پیش کی تھی. اس میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کے ساتھ اگر کوئی نکاح کیا ہے، ایسے ہی اپنی بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کا کسی کے ساتھ کوئی نکاح کیا تو وہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے حکم ملا، تب جا کر کے میں نے نکاح کیا اپنا اور اپنی بیٹیوں کا. تو پہلی بڑی وجہ حکم الہی وحی ربانی
حضور کے نکاح کی پہلی بڑی وجہ، ظاہر ہم نے کہا تھا حضور تو نبوی حیثیت سے، میرے ایک ایک لفظ میں غور کیجئے، یہ نبوی حیثیت کو بھی ہم نے ویسے ہی استعمال یہ جملہ نہیں کیا، ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا مشکل ہے۔ نبوی حیثیت سے کوئی کلام اللہ کی منشا کے بغیر آپ جب کرتے نہیں تھے تو اتنا اہم کام نکاح کا بغیر اللہ کی منشا اور مرضی کے کر لیں گے، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ بھی ہم نے عرض کی تھی، یہ جو آپ نے 11 نکاح فرمائے اس کی دوسری بڑی وجہ اظہار ہمدردی۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس پر تفصیل سے گزشتہ عرض کیا تھا اور دلائل سے 4-5 واقعات اشاروں میں ہم نے کیے تھے، اور ہم نے یہ بتلایا تھا کہ بیوہ عورت کے ساتھ اصل ہمدردی اور اس کے ساتھ اصل خیر خواہی یہی ہے کہ اس کے نکاح کا انتظام کیا جائے۔ اللہ نے اگر خود طاقت دی ہے مالی اور جسمانی اعتبار سے تو، اور ہمت بھی ہے تو خود ہی نکاح کرے بیواؤں کے ساتھ، اس سے بہتر ان کا کوئی تعاون نہیں ہو سکتا۔ بیوہ عورتوں کا بے شک یہ بھی تعاون ہے کہ ان کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، لیکن یہ کم درجے کا تعاون ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا تعاون یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ہمارے آقا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ جتنے بھی نکاح کیے ساری بیوہ عورتوں کے ساتھ یا طلاق شدہ عورتوں کے ساتھ۔ پھر ہم نے کچھ مثالیں پیش کی تھی نا، حبشہ میں جب ام حبیب آ گئی تو وہاں ان کے شوہر نے ان کو دھوکہ دے دیا، مرتد ہو گئے تھے، اب وہ بالکل پرائے ملک میں بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ حضور تو مدینہ منورہ میں، وہاں سے آپ نے شاہ حبشہ کو پیغام دے کر کے ان کے ذریعے سے ام حبیبہ کا نکاح اپنے ساتھ کروایا، اور زینب بنت جحش جس وقت غزوہ احد میں ان کے شوہر عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، وہ بیوہ ہو گئی تھی اور حاملہ بھی تھی۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد جب وضع عمل ہوا، عدت ختم ہو گئی، ہمارے آقا نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ایک جنگ میں باندی بنا کر کے پیش کی گئی، بڑے خاندان سے تعلق تھا۔ ہمارے آقا نے ان کے ساتھ احسان یہ کیا کہ انہیں آزاد کر دیا، اور اس سے بڑا پھر احسان یہ کیا کہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس سے زیادہ ہمدردی کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بھی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جنگ میں وہ بھی باندی بنا کر کے جب پیش کی گئی، حضور نے ان کو بھی غلامی سے آزادی عطا فرمائی اور پھر نکاح فرما لیا۔ دیکھیے یہ سب میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ تو دوسری بڑی وجہ حضور کے نکاح کرنے کی اظہار ہمدردی۔ تیسری بڑی وجہ دین کی دعوت، دین کی نشر و اشاعت۔ حضور کے نکاح کی ایک تیسری بڑی، زیادہ نکاح کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی تاکہ خواتین کے ذریعے سے حضور کا علم امت کی خواتین تک پہنچے، اور ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت میں ہدایت عام ہو، حضور کا علم عام ہو۔ چنانچہ امت کی خواتین کو حضور کا جو علم پہنچا ہے، حضور کی ازواج مطہرات اس کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم میں بھی جو لوگ صاحب علم ہیں یا جو لوگ صاحب فکر ہیں، میرے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے،
صاحب فکر کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو امت کا درد اور فکر دیا تو یہ درد اور فکر اپنے حد تک محدود مت رکھیے اور اپنے مخصوص اور محدود کاموں تک محدود اور منحصر مت رکھیے. اس درد اور فکر کو اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی ماؤں، اپنے گھر کے خواتین میں بھی منتقل کیجئے اور گھر کی خواتین کا یہ مزاج بنائیے کہ وہ رشتہ داروں میں دوسری عورتوں تک وہ دین کی باتیں پہنچائیں. حضور کا یہی طریقہ تھا. اسی وجہ سے ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور کی بیویوں کے جو حجرات تھے، حجرات سمجھتے نا، کمرے، رومز، حضور کی ازواج مطہرات کے حجرات دراصل امت کی عورتوں کے لیے مدرسۃ البنات تھے. یہ جملہ یاد رکھنا، ایک ایک حجرہ ایک ایک مدرسہ تھا. کیا مطلب ہوا؟ جیسے مدرسوں سے قرآن کا، حدیث کا، عقائد کا، اعمال کا علم حاصل کیا جاتا ہے، حضور کے ہر حجرے سے امت کی خواتین وہ سب علم حاصل کرتی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ حضور کی بیویوں کے ذریعے سے بھی امت میں دین بہت عام ہوا ہے. دو مثالیں میں اشارتاً پیش کر سکتا ہوں. یہی حضرتیں، بلکہ 3 مثالوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. چلیے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا گزشتہ جمعہ میں مسلمان ہوئی تھی نا، اور حضور نے ان کو آزادی عطا فرما کر نکاح کیا تھا. آپ گزشتہ سن چکے ہیں. تو یہی جویریہ بنت حارث، حضور نے جب ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا تو اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جن جن لوگوں کی غلامی میں ان کے خاندان کے لوگ تھے، ان تمام صحابہ نے ان کے خاندان کے وہ قیدی جو غلام بنے ہوئے تھے ان سب کو آزاد کر دیا، یہ سوچ کر کہ اب یہ تو حضور کی بیوی بن گئی. حضور کی جو بیوی ہے، اب ان کے جتنے بھی رشتہ دار وہ حضور کے رشتہ دار، اور حضور کے رشتہ داروں کو ہم اپنا غلام بنائے رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ کئی لوگوں کو جو غلام تھے حضرات صحابہ نے ان کی برکت سے حضور نے جو ان سے نکاح کیا تھا نا، آزاد کر دیا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے اب اتنا بڑا احسان جب کیا تو مولانا عبداللہ کاپودرا رحمۃ اللہ سے میں نے ایک شعر سنا تھا، علم و ہنر سے اس طرح جیا کرتے ہیں، ذرا سا کچھ الفاظ میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں. اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے نا. روایتوں میں آتا ہے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور نے نکاح کیا تو ان کے نکاح میں آنے کی برکت سے ان کے خاندان اور ان کے قبیلہ بنی المصطلق کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت سے نواز دیا. ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اصلاً یہودیہ تھی. ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا. حضور نے ان کو بھی غلامی سے آزاد کر کے نکاح کر لیا. یہودیوں کا اس نکاح کی برکت سے یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ اور خاندان مسلمان ہو گیا. ازواج مطہرات سے نکاح کی تیسری بڑی وجہ ان کے ذریعے سے دین کی دعوت کو عام کرنا تھا. تیسری مثال بھی اشارتاً پیش کر سکتا ہوں، وقت ہو رہا ہے کیا بیان کیا جائے. تیسری مثال ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. گزشتہ آپ نے اشارتاً سنا تھا، حبشہ میں ان کے شوہر مرتد ہو گئے تھے، پھر حضور نے
شاہ حبشہ کے ذریعے پیغام دے کر کے حبشہ کے بادشاہ کو اپنا وکیل بنا کر کے انہوں نے حضور کی طرف سے ایجاب و قبول کر کے نکاح کیا تھا اور مہر اپنی طرف سے ادا کی تھی. اس پر بھی بہت سی باتیں علماء نے بیان کی ہوئی ہے، کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں. عورت کا مہر اس کا باپ ادا کرے کوئی ضروری نہیں، شوہر کی طرف سے دلہے کی طرف سے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے. حضور کی طرف سے مہر شاہ حبشہ نے ادا کیا تھا اور بہت بڑی مقدار میں ادا کیا تھا. بہرحال ام حبیبہ کے جو ابا تھے ابو سفیان، مکہ کے دشمنوں میں بہت بڑے دشمن تھے. جب حضور نے ام حبیبہ کے ساتھ اتنا بڑا احسان کر لیا تو ظاہر بات ہے باپ کو جب پتہ چلا نا تو سب سے پہلے تو دشمنی میں کمی واقع ہوئی، ورنہ حضور سے دشمنی میں اس سے پہلے تو آگے آگے رہتے تھے. اس نکاح کی برکت سے ابو سفیان کی دشمنی میں کمی واقع ہوئی اور پھر یہ رفتہ رفتہ حضور کے اتنے قریب ہوئے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے. اور آگے ہم کچھ باتیں اور بھی عرض کریں گے. چوتھی وجہ بھی بتلا دی جائے، ذرا آپ بتلائیں تو مجھے ہمت آئے. چوتھی بڑی وجہ جلدی سے انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں. ہمارے آقا نے امت کے سامنے شوہر ہونے کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے، اس لیے بھی آپ نے اتنے نکاح کیے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، کون سا شوہر بہتر ہے. اگر ہم بہتر شوہر بننا چاہتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو پڑھیے جس میں آپ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے واقعات بیان ہوئے. چنانچہ 11 بیویوں میں سے 9 بیویاں ایک ساتھ رہی تھی نا، میں نے ابھی کہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے آقا تمام کے تمام ازواج مطہرات کو وقت دیتے تھے. آج ہم میں کا ہر کوئی بندہ اپنے موبائل کو جتنا وقت دیتا ہے اتنا وقت شاید آج کا شوہر بیوی کو بھی نہیں دیتا. تبھی تو وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شوہر موبائل پر لگا رہا تو بیوی حسرت کے مارے کہنے لگی کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد کہ کاش کہ میں بھی موبائل ہوتی. افسوس کی بات ہے میرے آقا جس کے تو پھر اللہ نے زمین و آسمانوں کو سجایا، اتنا اونچا مرتبہ اور مقام کہ اللہ کے بعد اتنا اونچا مقام کسی کا نہیں. اس کے باوجود ہمارے آقا اتنے بیزی آدمی لیکن ازواج مطہرات کو وقت دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے آقا ازواج مطہرات تمام بیویاں ایک جگہ جمع ہو جاتی تھی اور ہمارے آقا وہاں تشریف لے جاتے تھے یا ہر ایک کے حجرے میں جاتے تھے اور ہر ایک سے خیر خبر معلوم کرتے تھے، ان کی اچھی باتوں کی تعریف کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو پیار بھرے نام سے پکارتے تھے. او لوگوں، اپنی بیویوں کو پیار بھرے نام سے پکارنا بھی ہمارے آقا کی سنت ہے. میں اللہ کی توفیق سے آپ کو دلائل معتبر حدیثوں سے پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے ابھی. اور سیدھی بات ہے، دیکھو یاد رکھو محبت کی ابتدا آپ کیجئے. جب شوہر اپنی بیویوں سے محبت کریں گے تو بیویوں کا دماغ خراب ہو گیا جو محبت کا جواب محبت سے نہ دے. محبت کہہ کے تو دیکھو، ہونٹوں سے ہونٹ ملتے ہیں، اور محبت کر کے تو دیکھو دلوں سے. ہاں امی جان وہ شعر سن لو برکتن، میں تفصیلاً اس کو بیان نہیں کر سکتا اور تفصیلاً بیان کرنے جاؤں گا مزہ نہیں آئے گا، بس وہ برکتن شعر سن لو. امی جان سیدہ عائشہ کا تو یہ حال تھا کہ جب حضور، اچھا عجیب معاملہ، روزانہ عصر بعد ازواج مطہرات کے وہاں جاتے تھے اور پھر مغرب کے بعد جب رات میں تشریف لاتے تو جس بیوی کی باری ہوتی وہاں چلے جاتے تھے. سیدہ عائشہ کی باری میں جب حضور جاتے تھے نا تو کبھی کبھی فرق محبت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا محبت بھرے اشعار پڑھتی تھی. آپ سمجھتے ہو کہ یہ فلمی لوگوں کا کام ہے؟
شوہر کے سامنے محبت والے اشعار پڑھنا، ارے مال ہمارے نبی کی بیویوں کا حال آپ پڑھیے، یہ تو حدیث میں ہے، ہمارے آقا جب جاتے تو سیدہ عائشہ فرق محبت میں وہ اشعار پڑھتی تھی. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تو میرا ہے، ایک سورج دنیا والوں کا ہے، اور دنیا والوں تمہارا سورج روزانہ دن کو طلوع تو ہوتا ہے لیکن شام کو غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور میرا جو شوہر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جب سے طلوع ہوا ساری دنیا کو روشن تو کر دیا، ابھی تک غروب ہی نہیں ہوا. ہمارے آقا انشاءاللہ میں اس کو آگے اور بڑھاؤں گا، ہمارے آقا بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے. آج ہماری بیویاں ہم سے پریشان ہیں، ہم پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ہمارا. ارے لوگوں، آپ ڈاکٹر ہیں تو باہر ہیں، گھر میں کسی کے شوہر ہیں. آپ پروفیسر ہیں، بڑے افسر ہیں، باج میں ہیں، باہر ہیں، آپ گھر میں کسی کے شوہر ہیں. اپنی پوزیشن میں مت رہیے. آپ اگر گھر جاتے ہوں اور آپ کی بیوی پریشان ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، ٹینشن میں آ جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہے. آپ کو بھلے اچھا نہ لگے، اپنے آپ کو خوشگوار بنائیے، خوش اخلاق بنائیے. ہماری بیویاں ہمیں دیکھ کر ایسے خوش ہو جائیں جیسے ازواج مطہرات ہمارے آقا کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی. حدیث میں آتا ہر بیوی کو یہ گمان تھا کہ حضور سب سے زیادہ محبت، بولو بھائی، مجھے سے کرتے. کوئی دو تو کر کے دیکھیں، ہر پہلی کو دوسرے کے بارے میں گمان یہی ہوگا کہ دوسرا اس کو ہی زیادہ چاہتا ہے. ہمارا یہ حال ہے. بہرحال ہمارے آقا کی نکاح میں بڑی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. انشاءاللہ آئندہ اسی کو ہم کچھ عرض کریں گے. اللہ تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.